سر غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں, شہداء ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں, اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد IBOs ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا فگر ہے, اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں, یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں. شکریہ. دیکھیں, یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے, یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں, سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان, ریوائز نیشنل ایکشن پلان, اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں, جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں, وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن. تو یہ جو افواج پاکستان کا اور قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے, جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ, اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے, کلیئر, ہولڈ, بلڈ, ٹرانسفر. اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا, تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو انتظامیہ ہے, وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے, جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے. اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے, اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے, اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130, یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, اس میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں, یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس, کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے, تعلیم کے, روزگار کے, سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی, پروونشل کی, نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں, تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے, انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ ان علاقوں میں KPK اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں, فارمیشنز ہیں, وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے, مین انحصار, وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گیا. ان علاقوں میں
حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلانگ ڈپلائمنٹ ہے, بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں, دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلانگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن, بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں, ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے, یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو, چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو, چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو, چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو, چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو, یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر, یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے, اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رخنے ڈال سکیں گے وہ, تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے, یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی آپ نے بات کی, وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے, قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں وچ آر اسینشیل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم ان ٹوٹیلٹی, ان پہ عمل کیا جائے, جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے, ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے, جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو. تو اس میں لیڈ جون سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے.